نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ آیت کریمہ پر ہم 3 جمعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے ظن سے، گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی تانک جھانک ٹو میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت چغلی مت کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو نوش کرے؟ یقیناً تم کو اس سے کراہت آتی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ چغلی اور غیبت کے بابت۔ تجسس کے ساتھ اسباب ہم سن چکے ہیں، اب ہے غیبت۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ غیبت کتنا برا عمل ہے، خود پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ ایک اپنے مردار، ویسے شریعت تو لفظ مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، پھر مردار میں بھی وہ انسان میں بھی اپنا بھائی، جیسا تم اپنے بھائی کے گوشت کو، مردے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، تو ویسے ہی غیبت کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ تو غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا، چغلی غیبت ایک ایسی مہلک بیماری ہے اور ہمارے معاشرے میں روزمرہ زندگی میں ایسی سرایت کر گئی ہے کہ اس کے نتیجے کو پہنچنا مضر ہے، اور اس سے اجتناب کرنا آسان نہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی، سخت محنت کی اشد ضرورت ہے، اور بغیر کسب کرے کے، بغیر محنت کرے کے، بغیر زیادہ کوشش کرے کہ ہم آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اس پہ عامل نہیں ہو سکتے۔ غیبت، چغلی بڑی خطرناک، ایسی خطرناک چیز ہے کہ نیکیوں کو کھا لیتی۔ آقا فرماتے ہیں کیسا کھاتی، مثال دے رہی، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، کنٹلوں سے لکڑی آگ میں ڈالتے جاؤ آپ،
کدھر جاتی معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی غیبت چغلی جو ہوتی ہے یاکل الحسنات، تمہاری نیکیوں کو کھاتی ہے، کما یاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ تو اتنی خطرناک ہے۔ پہلے نیکیاں ہوتے کتنی مشکل سے، ہر فرد انسان کو اس کا علم ہے۔ نیکی عصر حاضر میں سلامت رکھنا، نیکی کرنا، اس کے بعد اس کو محفوظ کرنا، یہ سب کے لیے امتحان ہے، ہر نفس کے لیے بڑا امتحان ہے۔ نمازیں پڑھ لیے پابندی کے ساتھ، ریا نہیں آنا، نوافل کی کثرت شروع ہو گئی، ریا نہیں آنا۔ یہ خالی نیکیاں کرے تو خالی نیکی کو سلامت رکھنا آسان نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بول دے ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہیں، اب بھی مسجد گیا تھا، ظہر پڑھ کے آ رہا ہوں، تو علماء عارفین فرماتے ہیں یہ بھی ریا ہے۔ بس کام سے گیا تھا، آ رہا ہوں آپ بول سکتے، یعنی بات بات میں اذکار کا، خدا کی عبادات کا تذکرہ بھی ریا کی طرف لے آتا ہے۔ اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، یعنی ہر بات میں تول کے بولنا، جس کو بولتے ہیں نا، بہت ضروری ہے۔ تول مول کے بولنا، بچپن سے سنتے تھے، بڑے لوگ سکھاتے تھے جب بھی گفتگو کرو تو تول مول کے بات کرو۔ تو جب سمجھ میں نہیں آتا تھا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ علم سے عطا نواز رہا ہے تو معلوم ہو رہا کہ تول مول کے بولنا آسان بات، آسان عمل نہیں، کب کہاں کیا بولا جا رہا ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل شے ہے، عمل ہے، کہیں بھی گرفت کسی کی بھی کبھی بھی ہو سکتی۔ تو اسی لیے کیا ہے، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی ہمیں بہت چوکنا رہنا کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک موقع پہ کہ یہی میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے، زبان کو پکڑ کے بتائیں اسی سے نجات ہے، اسی سے بولیے گرفت ہے زبان۔ اس لیے اللہ کے رسول فرمائے دو چیزوں کی حفاظت کا تیقن دے دو، تم کو جنت کا میں تیقن دیتا ہوں۔ کیا کیا؟ ایک زبان، دوسرے شرمگاہ، دو چیز کی حفاظت، اور یہ دو چیز کی حفاظت آسان نہیں ہے، اور خاص کر زبان کا استعمال غیبت میں۔ غیبت اتنی مہلک اور ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کب لٹ گیا۔ یہ خاص بات ہے، لٹنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں لٹ گیا۔ اب غیبت ہے کیا؟ تو کتاب البر والصلہ والادب، مسلم شریف کے پاس جو ہے باب تحریم الغیبہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صحابہ سے سوال فرمائے کہ اتدرون ما الغیبہ، غیبہ کیا ہے، تم کو معلوم، تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ تو قالوا، صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کے رسول جب سوال کرے تو صحابہ بھی غیبت کے بارے میں جانتے نہیں تھے کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو قالوا، سب نے کیا کہا؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یا تو یہ جانتے ہی نہیں تھے، یا جانتے تھے تو کچھ نئی بات آقا فرما رہے ہوں گے، وہ نئی چیز جاننے کے لیے بھی ان کو اشتیاق تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول اس کا بہتر جانتا ہے۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، ایسی اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنا جس کو پسند، ما یکرہ، پسند نہیں کرتا۔ قیلا، کہا گیا افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، ہم جو بات کر رہے ہیں اگر وہ بات ہمارے بھائی کے اندر ہو تو، کیا بولے؟
اگر ہم کوئی عیب اپنے بھائی کا بیان کر رہے ہیں اور وہ عیب ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو تو دیکھیے پورا کانسیپٹ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ربط ہو رہا صحابہ کا. پہلے کیا بولے؟ اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے. سارے صحابہ بولے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا قال ذکرک اخیک بما یکرہ، کہ تم تمہارے بھائی کی وہ بات کو بیان کرو جس کو وہ پسند نہیں کرتا. ما یکرہ، اس کو پسند نہیں ہے، اس کی ناپسندگی، اس کی کوئی عیب کو اپنے بھائی کو تم بیان کرو. تو بولے فوری بولے خیلا، کہا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اخذ، وہ بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی کے اندر وہ بات موجود ہے، موجود رہنے والی بات اگر ہم بولے تو انہوں کیا سمجھے کہ ہم ایسی ناپسندگی کی بات کریں جو بھائی میں نہیں ہے تو بات کو بول رہے ہیں، ایسی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو فوری کیا بولے اگر ہم وہ بات بولے جو ہم اپنے بھائی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ ایسا کرنے والا، ایسا عیب دار، ایسا غلط صفت والا، ایسا فسق و فجور والا اگر ہو تو پھر آقا نے فرمایا قال ان کان فی ما تقول فقد اغتبت، کیا ہے اگر ہے اس کے اندر اور تم بول رہے ہیں تو وہی تو غیبت ہے. بھائی میں عیب ہے اور وہ عیب ہی بیان کر رہے ہو تو کیا ہے وہ غیبت ہے. پھر آقا نے فرمایا قیل وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے وہ تو بہتان ہو گیا. اب سمجھ آئی بات، غیبت کتنی خطرناک چیز ہے. اگر وہ بھائی میں عیب ہے وہ بول رہے ہیں تو وہ تو غیبت ہی ہے. مثال کے طور پہ میرے اندر کوئی خامی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو میرے کو علم نہیں ہے، مگر یا میں واقف نہیں ہوں یا واقف ہوں تو انجان ہوں اپنے کردار کے اندر کوئی غلطی سے، اور وہ چیز آپ لوگ دیکھ لیے تو آپ لوگ میرے بد پیچھے اگر بولے اور مجھے علم میں آ گئی بات تو مجھے پسند نہیں. ارے میرے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں بولنا چاہیے، میرا عیب ہے ضرور مگر کیوں بول رہے ہیں، یہ پسند نہیں ایسا، تو یہ کیا ہو گئی بولیے غیبت. اور اگر میرے اندر وہ چیز نہیں ہے، ایسی بات اگر بول دی ہے تو وہ کیا ہو گئی، وہ تہمت. اور تہمت غیبت سے بھی خطرناک ہے. تہمت کیا ہے؟ غیبت سے بھی خطرناک ہے. آقا فرماتے ہیں کہ البہتان، اگر کوئی بہتان لگا دیا کسی کے اوپر تو لا تموت الا یرد علیہ، تم اس وقت تک نہیں مر سکتے جب تک وہ لوٹ کے تمہاری گردن پہ نہ آ جائے. اللہ، بہتان لگانے والے کی موت ہی نہیں ہوتی. جو بہتان کسی پہ لگایا تو وہ بہتان پلٹ کے اس پہ آ کے رہے گا. تو غیبت کیا ہے سمجھ آ گئی کہ کسی بھی بھائی کے اندر ہم کوئی چیز دیکھے تو اس کے بد پیچھے کسی کے سامنے تذکرہ کرنا. اب کیسی بات، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں تشریف فرما تھی، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ایک پست خاتون کچھ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کچھ اپنا مسئلہ دریافت کر لے کے وہ پلٹ کے چلے گئی. بس پلٹی وہ نکلی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یضحکو، ہنسی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ لماذا تضحک یا ضحکت یا عائشہ، اے عائشہ تم کیوں ہنس رہی ہو، تمہارے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ کتنی پستاخت خاتون ہے، بول کے بولتی اللہ نے فرمائے حاضر الغیبہ یا عائشہ، عائشہ تو غیبت کر رہے ہو تم اس کی. تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی یا رسول اللہ یہ غیبت ہے؟ بولے ہاں بالکل یہ غیبت ہے. یا رسول اللہ وہ تو واقعی پستاخت ہے. بولے پستاخت ہے مگر سامنے بولے تو پسند کرے گی، پسند نہیں کرے گی، تو لہٰذا یہ جو بات تم کر رہے ہو غیبت ہے. کیا ہے یہ؟ غیبت ہے. یعنی کسی کو گڈو بول دیا تو بھی غیبت ہے، کسی کو لمبو بول دیا تو بھی غیبت ہے، جس سے وہ چڑھتا ہو اور پسند نہ کرتا ہو. تو اب سوچے
ہم کیسے کیسے باتیں کیسی کیسی رفاقتوں میں مجلسوں میں بیٹھ کے کیسے کیسے انداز میں بیان کر دیتے اس سے ہوتا کیا؟ غیبت بڑی مہلک بیماری. ایک بزرگ تھے بادشاہ کے دور میں، تو ایک بادشاہ خواب دیکھا کہ اس کی خبر میں پورے کیا ہے، تاریکی ہے اور کیڑے ہی کیڑے، کیڑے ہی کیڑے. تو وہ بادشاہ فوری اس دور میں بڑے ایک بزرگ تھے اللہ والے شخص، ان کی خدمت میں گیا، جا کے بولا کہ حضرت میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری خبر میں پورے کیڑے کیڑے بھرے ہوئے، کیا کروں؟ اور میں بڑا فکر مند ہوں اس کے واسطے، کیا ہوگا میرا اس خواب کا کیا کوئی معاملہ ہے؟ تو بولے یہ تیرے اعمال ہیں جو تو غلط سلط فیصلے کرا ہے امت کے درمیان، جو کچھ بھی تو حق تلفیاں کرا ہے، وہ تیرے اعمال ہیں پورے جو تیرے کو عالم برزخ میں تیرے پہ وارد ہونے والے ہیں. تو بولے میں نجات کیسے پاؤں؟ بہت سوچے بولے تیری جوان بیٹی ہے نا، ہاں بس تو اس کو آج اپنے محل میں سلا لے، اس کو آج اپنے محل میں سلا لے. دیکھیے آپ، وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو اپنے محل میں حرم میں بلا کے سلا لیا. رات گزری، اس کے بعد دوسرے دن ہر چوک میں، چوک بولے تو اب ہر طرف بازار لگا. پہلے مخصوص مقام پہ بازار دکانیں ہوتی تھی، اس کو چوک بولتے تھے جہاں لوگ جمع ہوتے. تو ہر چوک میں ہر بازار میں کیا ہوا، اب لوگ گمان، غیبت کی ابتدا کیا ہے، بدگمانی. ان ظن اسم جو آیا ہے، بعض گمان کیا ہوتے ہیں، گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ گمان کے اوپر رکھ کے سب بادشاہ وقت اللہ ایسا ایسا ویسا ویسا ایسا، یہ ایسا ویسا. اور کتے خطرناک ہے حیدرآباد میں ہمارے، کتے بولتے تھے. کیا اب پکڑے بولے کون، بولے پروف. ارے بھائی کتے کے کتے اتنے خطرناک ہے، کئی گردنیں اور کئی خاندان تباہ آتے. چنو میاں کا منو میاں، منو میاں کا خالہ ماں کتے، یہ کیا بات ہوتی؟ پر وہی بادشاہ کے معاملے میں چلا، پورے چوک میں بات پھیل گئی. یہاں تک کہ یہ بزرگ کی خادمہ گھر کی سودا لانے بازار گئی تھی، واپس آ کے بولی پیرانی ماں کیا ہے. اب جب وہ جو بزرگ تھے ان کی بیوی کو بولی دیکھو بادشاہ وقت نہیں، ہاں ایسا اپنی جوان بیٹی کو حرم میں آیا ایسا. ارے ایسا کیا؟ اب پیرانی ماں گئے حضرت کے پاس. حضرت سنیں آپ، کیا بھائی بادشاہ وقت کہتے ایسا؟ ارے میری خدا کی بندی یہ کیا کر دی تو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے ایسا معاملہ تھا، میں تجویز کیا، اس کی خبر تو صاف ہو گئی، اس کی خبر کے تھوڑے کیڑے مجھ تک بھی پہنچ گئے. اب دوسرا دن آیا، بادشاہ رات میں سویا، دیکھا کہ پوری خبر منور ہے، نور سے، بہترین نور سے خبر منور ہو گئی. دوسرے دن خوشی خوان میں تحفے لے کے بادشاہ کیا کرا، حضرت کی خدمت میں آیا. تو وہ حضرت کو بولا حضرت معاملہ کیا تھا؟ تو بولے دیکھ تو جو کام کیا، تیرے جتنی بدبختیاں تھی، جو بھی تو حق تلفیاں کرتا تھا، اس سے تیرے اعمال خراب ہو گئے تھے، تیری خبر میں پورا تاریکی ہو گئی تھی، اور یہ پورے گناہ تھے تیرے. اور جب تو یہ کام کرا تو تیرے بارے میں غیبت کے چرچے شروع ہوئے، اور جتنے لوگ نیک لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے، یہاں تک کہ تیرا یہ عمل جو ہے مجھ تک بھی پہنچ گیا، تیرے خبر کے کیڑے تھوڑے میرے پاس بھی آ گئے، اور جتنے نیکیاں تھیں سب کی تیرے اعمال میں آ گئی، تیرے نام اعمال میں کیا ہو گئی، لکھ دی گئی، اور تیری خبر منور ہو گئی، اور تیرے خبر کی تاریکی جو کیڑے تھے سب کو بڑھ گئے. تو عزیز اور بزرگوں، غیبت کتنی مہلک بیماری ہے، غور کریں کہ کب کس کا اکاؤنٹ کدھر سے کدھر ہوتا پتہ نہیں چلتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ ہیں، معلوم بہت بڑے ایسے سالک حق ہیں کہ آپ کے چرچے بڑے بڑے بزرگان دین کے پاس ہونا بڑی بات ہے، بہت بڑی شخصیت، اللہ کی رضا کے طلبگار ایسے بندے کہ وقت کے بہت بڑے مانے ہوئے ولی ہیں. تو حضرت ایک مجلس میں، ایک دعوت میں تشریف فرما تھے، بہت سارے بزرگ، ان کے ہم اثر لوگ بھی اس کے اندر.
اب ایک چیز ہے، جب اہل علم کی محفل ہوتی ہے اور کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں تو پورے کیا ہوتے ہیں، خاص ایک دوسرے کے رفقا ہوتے ہیں، تو سب دسترخوان پہ تشریف لائے. مائدہ تھا، کوئی شام کا وقت تھا، کوئی مائدہ کا معاملہ تھا کھانے کے دسترخوان میں پورے بیٹھ گئے. اب بیٹھ کے ایک بزرگ کو بولے بھائی ارے فلاں صاحب کہاں نظر نہیں آ رہے، ارے فلاں کا معاملہ ایسا ہے، فلاں کا معاملہ ویسا ہے. ایک گفتگو شروع ہوئی تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک شخص کے بارے میں گفتگو شروع کر دیا. تو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ بولے کیا ہوا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ حلال کا رزق اتنا اچھا ہمارے سامنے چن دیا، اس کو نوش کرنے کے بجائے حرام لقمے تم لینا شروع کر دیے، حرام لقمے تم لینا شروع کر دیے. تو عزیزوں اور بزرگوں، ایسے بزرگوں کی رفاقت بھی ہمیں میسر نہیں کہ جو ہم کو وقت پہ فوری متنبہ کر دے کہ ہم اپنی جو زبان کھول رہے ہیں اس زبان کو لگام دینے کے لیے ہمارے ایسے رفقا بھی ہمارے درمیان میں، سرپرست ایسے ہمارے درمیان میں نہیں ہے. بتائیے کہاں ہے؟ بلکہ تجسس والی کیفیت ہر گھر کے بزرگوں میں پائی جاتی ہے. جب ہم جا کے ملتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی کہاں سے آئے، فلاں کن گئے تھے، ہاں گئے تھے، کیا حالت ہے ان کے. اب ان کی جتنی برائیاں آپ بیان کریں سو غور سے توجہ سے سنتے ہیں. جبکہ یہ سننا کیا ہے؟ غیبت. بولنے والا بھی غیبت، سننے والا بھی غیبت میں ملوث ہو رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ چغل خور کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی ایسی حالت میں ڈالا جائے گا کہ بالکل وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور حرام سڑا ہوا گلا ہوا غلیظ گندے قسم کا گوشت اور جہنم کے لوگوں کے پیپ اور خون غیبت کرنے والوں کی غذا ہوگی، غیبت کرنے والوں کی غذا ہوگی. اب سوچیے آپ کیسی پنشمنٹ ہے آخرت میں بھی. پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے نہیں ہے. جب حق ہے تو ہمیں اس سے کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کہاں ہے محتاط؟ ہم غفلت میں ہیں. ہم اتنی خبیث اور خطرناک مہلک ایسی خطرناک بیماری کو اپنے احساس میں بھی نہیں رکھے ہوئے ہم. اس وقت ہے ہمارے احساس میں کہیں دیکھیے ہم بچتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگ جو بھی ہم کو میسر ہوئے ان کے پاس بیٹھتے، ہم نشی ہوتے ان کے، اور ان کے سامنے کوئی بات کرتے، حضرت فلاں صاحب بولتے یوں روک دیتے، نہیں بابا نہیں بات کر، تمہارا کو کیا ہونا وہ بولو، تمہارا کام کیا ہے وہ بولو. دوسروں کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، سننا ہی پسند نہیں کرتے، بولنے ہی نہیں دیتے. مگر آج تو خانقاہوں کا حال دیکھیے، ہر طرف دیکھیے غیبتوں کی انبار لگی ہوئی ہے. بغیر چغلیوں اور بغیر غیبتوں کے کوئی مجلس مسلمان کی شاید ہی منعقد ہو. تو ہم اتنے ابتری میں آ گئے، اتنے ہم گر گئے. خدا را اپنے آپ کو تطہیر کی طرف لائیے. اپنے اعمال کو ہمیں خود درست کرنے کی ضرورت ہے. ہر فرد اپنے پہ محنت کرنے لگ گیا، دوسرے کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہے وہ ہنر و کمال ڈھونڈتے ہیں، جو خوش نظر ہے وہ ہنر و کمال دیکھتے ہیں. ہم اچھے خوبیاں دیکھنا دوسروں کے عیب کو ٹٹولنا اور عیبوں کو بیان کرنا، یہ بالکل کراہت والا معاملہ ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ تم پسند کرتے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ کسی بھی پسند نہیں ہے. وہ بھی بھائی کا مردار، بھائی جو مردار ہو گیا، مر کے سڑ گیا، اس کا گوشت کھانا، تو کتنی بڑی خطرناک مثال ہے. یہ مثال ہی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ گویا غیبت کرنا، چغلی کرنا اپنے بھائی کے سڑے گلے گوشت کو کھانا ہے. اور حال کتنا برا ہوگا، پیپ خون دوزخیوں کا وہ ان کی غذا ہوگی. اللہ ایسے مہلک مرض سے ہمیں محفوظ فرما. اے باری الہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے باری الہ
جو کچھ کہا گیا ہے قائل کو، جو کچھ سنے ہیں سامعین کو، اس کی توفیق فرما کہ ہم سب اس عمل میں اپنے آپ کو مستعد کر کر اس مہلک مرض سے محفوظ کر لیں۔ مولا ہم کو، ہماری نسلوں کو اس مہلک مرض سے محفوظ فرما۔ مولا ہر والد کو توفیق دے کہ وہ اپنے فرزند کو اس مہلک بیماری سے آگاہی عطا کر سکے۔ مولا تیرے حبیب پاک نے ہمیں آگاہ فرما دیا، مولا ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے عمل کی توفیق آسان فرما دے۔ مولا عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔